اچھائیوں کی طرف بلانا تم نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے نوجوان بچے آج نشہ کے اڈوں پر رات رات گزارتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں یہ حالات ہو گئے۔ ہمارے محلوں میں نشہ بیچا بھی جاتا ہے، خریدا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے، اور بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اس کو کون بولے گا، وہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تمہیں اگر امت مصطفیٰ کی فکر ہے، اسے بچاؤ، اسے بچاؤ، اسے روکو۔ اس کو روکنے کے طریقے ہیں مار کر کے نہیں، تھپڑ لگا کر کے نہیں، ڈانٹ کر کے نہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں، میں نے دیکھا ہے، ایک دو نہیں، میں آپ کے سامنے سینکڑوں بچے لا کر کے رکھ دوں گا جنہوں نے نشہ سے توبہ کیا ہے، الحمدللہ۔ میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا طریقہ کیا؟ صرف اتنا کہا اس نوجوان کو جو ایڈکٹ ہو گیا کہ تجھے اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل میں محبت رکھتا ہے تو چھوڑ دے اس چیز کو، چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ رسول تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس رسول نے فرمایا تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نوجوان کو ہم نے یہ کہا کہ وہ رسول تجھ کو تیری ماں سے، تیرے باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیا تجھے اس رسول کا واسطہ نہیں پیارا ہے؟ چھوڑ دیا اس نے، توبہ کر لیا۔ بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ وہ آج فجر کی نماز کے بھی پابند ہیں۔ طریقہ کار ہے، امت کی فکر کرنا چھوڑ دیا تو پھر ہماری امت ٹکڑوں میں بدل گئی۔ سب یہ سوچتے ہیں اس کو میں کیوں بولوں، اس کو میں کیوں بولوں۔ نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، تم خیر امت ہو، برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہو، اچھائیوں کا حکم دینے آئے ہو۔ عزیزان گرامی اوقات، وقت زیادہ طویل ہو گیا، میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ عرض نہ کر سکا۔ سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صرف اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ محدث اعظم ہند تھے، محدث اعظم ہند۔ حدیث میں جو سب سے زیادہ مہارت حاصل کرتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، اور وہ بھی محدث اعظم ہند، ہندوستان کے بڑے محدث تھے۔ دیکھیے میں ابھی آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کے زمانے میں لقب دینا بھی آسان ہے، کوئی کسی کو کچھ بھی بول دے، ہاں یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ فارسی میں ایک شعر ہے، پیراں نمی پرند مریداں می پرانند۔ فارسی میں کہا جاتا ہے پیر اڑتے نہیں ہیں، مرید اڑواتے ہیں، مرید اڑاتے ہیں۔ ارے ہمارے پیر تو چوتھے آسمان پہ رہتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے تیرے چوتھے پہ، میرے پیر تو ساتویں پہ رہتے ہیں۔ پیر کے بارے میں مرید جو ہے نا اڑاتے رہتے ہیں، اڑاتے رہتے ہیں، لقب مرید جو چاہے دیتے رہتے ہیں۔ ایک مرید کہتا ہے میرے پیر تو اجمیر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن رہتے یہاں ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں میرے پیر تو مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں، رہتے یہاں ہیں۔ ہاں یہ بہت سارے لوگوں میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پیر نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ مکہ میں، نہ مدینے میں، نہ اجمیر میں، بیٹھ کے یہاں کھاتے رہتے ہیں۔ ان سے کہو کھانا بھی وہیں کھا کے آ جائے۔ ہاں میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیروں کو لقب دینے میں بہت آسان ہے، مرید جو چاہے لقب دے دیں گے، لیکن محدث اعظم ہند کو لقب کس نے دیا؟ کیا یہ مریدوں نے لقب دے دیا؟ ان کے چاہنے والوں نے دے دیا؟ نہیں، بلکہ ان کو پڑھائے ہوئے استاد نے لقب دیا۔ استاد اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے، اور وہ بھی علم حدیث میں۔ کچھ بزرگوں کو 40 سال لگ گئے، کسی کو 50 سال لگ گئے بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے، جب ان کو محدث کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت محدث اعظم ہند کو صرف 17 سال کی عمر میں محدث اعظم ہند کہا گیا۔ یہ آپ کا کمال تھا علم حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہم سب کے سینوں پر جاری و ساری فرمائے۔ اور صرف حدیث میں نہیں، ایک جگہ اعظم گڑھ میں آپ نے تقریر فرمائی تھی، محدث اعظم ہند، جو موجود لوگ تھے وہ کہتے ہیں ایک تقریر میں ہم نے دیکھا 25 لینگویج استعمال کیے تھے، 25 زبانیں الگ 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 آپ نے استعمال کیے۔ وہ جس میدان میں گئے اس کے بادشاہ تھے، جس میں مناظرے میں گئے، مناظرے میں دیوبندیوں کے دانت کھٹے کر کے آئے۔ مناظر اعظم بھی تھے، ایڈوکیٹس تھے، وکیل حضرات ان کے سامنے بات کر رہے تھے۔ بھاگلپور میں 1 گھنٹہ تک تقریر کیے، پورے آرٹیکلز جتنے بھی انڈین
یہ جو ہمارے لا ہیں اس کے بارے میں بات کرتے رہے، پینل کوڈ فلاں، یہ آرٹیکل 3 سب بات کرتے رہے، تو وکیل جتنے بیٹھے ہوئے تھے ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ آپ انڈین لا کے حافظ ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے ساری چیزیں، آپ تو ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے حفظ کیا ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، یہ سب کمال ہے عشق رسول کا۔ جو بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، دنیا کے سارے علوم اس کو صدقے میں دے دیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا، بچپن میں مجھے میتھمیٹکس پڑھنے کا، منطق اور فلسفی پڑھنے کا شوق تھا، کتابیں لے کر بیٹھتا تھا۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان صاحب آئے، دیکھا میں یہ میتھمیٹکس حساب کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے میرے ہاتھ میں سے کتابیں لے لی، کہا احمد رضا یہ سب کیا پڑھ رہا ہے، رکھ۔ کہا علم حدیث پڑھ، رسول اللہ کے دین کی یعنی فقہ پڑھ، حدیث پڑھ، اور وہ حدیث اور فقہ کے صدقے میں اللہ سارے علوم یوں ہی تجھے عطا کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے ایسا نوازا اعلیٰ حضرت کو کہ میتھمیٹکس میں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا پروفیسر لوگوں کے پاس بھی جواب نہیں آج۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ملتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پر ملتا ہے۔ اخیر میں میں یہی کہوں گا کہ یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ آج اہل موریشیس سے میں کہتا ہوں، آئیں ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں کسی کو راضی کرنا ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کچھ نوجوان صرف چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں۔ ہاں، داڑھی نکال کے پھینک دیا، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ ہم کو بولیں کہ پرانے زمانے کا آدمی لگ رہا ہے، کیا بوڑھا ہو گیا، مولانا ہو گیا، مولوی صاحب ہو گیا۔ اس کو صرف چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں رہتے، پھر بھی نہیں راضی رہتے۔ تم دنیا کو ننگا ہو کر کے بھی راضی نہیں کر سکو۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ بھی اپنے آپ کو بدل لو، لوگ بولتے رہیں گے ہو تم کو یہ دنیا چھوڑتی نہیں، یہ کپڑے پہنو تو مجھے بولتے ہیں، عام کپڑے پہنو تو بولتے ہیں، اگر سادے کپڑے پہن کر کیا ہو تو بولتے ہیں مولانا تو یہ کچھ ہے ہی نہیں، بھیکاری دکھتا ہے۔ بہت زیادہ کپڑے پہن لو، اچھے کپڑے پہن لو تو بولتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لا رہا ہے۔ سائیکل پر جاؤ تو غریب ہے، یتیم ہے بیچارہ، کار میں جائے گا تو بولے سب کا مال لوٹ کے جا رہا ہے۔ تو لوگوں کی کوئی بھی یہ رہتی نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کیوں بدلنے جا رہے ہو؟ جس کے دل میں یہ بات آتی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایسا کروں گا لوگ کیا کہیں گے، ان کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، لوگ کچھ نہیں کہتے، مرنے کے بعد صرف انا للہ کہتے ہیں، بس یہی ایک اچھی چیز بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی زندگی میں ان کا خیال مت کرو کیا کیا بولتے تھے۔ لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو یہ لوگ کتا بنا دیتے ہیں، کچھ بھی بنا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو راضی کرنا ہو تو مدینے کے تاجدار کو راضی کرو، اس لیے کہ وہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں۔ اپنے خدا کو راضی کرو، وہ ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے، ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے۔ باقی دنیا کو راضی کرتے کرتے لوگ تھک گئے، لیکن دنیا راضی نہیں ہوتی، اور اگر ایک راضی ہو گیا تو دوسرا ناراض ہے۔ آپ محلے میں رہتے ہیں، پورے محلے کو راضی کر کے دکھاؤ، چیلنج ہے میرا۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہتا ہوں، سننے والے ہمارے لاکھوں ہوں گے، لیکن گالیاں دینے والے بھی، نفرت کرنے والے بھی۔ تو اگر میں ان نفرت کرنے والوں کو دیکھوں تو اپنے آپ کو بہت کچھ ادھر ادھر کرنا پڑ جائے گا۔ مجھے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی وہ بہت اچھی بات یاد آتی ہے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کو فلاں برا بولتا ہے، فلاں برا بولتا ہے، اس کا بھی تو کچھ جواب دو۔ انہوں نے کہا تھا مجھے جو پیار کرتے ہیں ان کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، نفرت کرنے والوں کو کہاں ٹائم۔ پہلا حق تو ان کا ہے، جو چاہتے ہیں ان کا حق ہے۔ میرے عزیزو، ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے تھے، میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں، اپنے آپ کو کچھ نوجوان صرف اس لیے چینج کرتے ہیں کہ دنیا میں اچھا لگوں، دنیا میری تعریف کرنے لگے۔
تم اپنے آپ کو چینج کرتے ہو لیکن پھر بھی گالی کھاتے ہو، پھر بھی برا، تم نے اپنے ہیئر سٹائل الگ کر لیے، ہاں لباس کا سٹائل بدل لیا کسی کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ایک راضی ہوا دوسرا بولتا ہے ارے کیسے کپڑے پہنا ہے۔ تمہاری یہی زندگی گزر جائے گی، کوئی نہ کوئی تم میں عیب لگاتا رہے گا۔ بچپن میں ہم نے کتاب میں ایک بات پڑھی تھی کہ بیچارے ایک شوہر بیوی گدھا لے کر کے جا رہے تھے، تو شوہر نے بیوی کو بٹھایا، گدھا خود پکڑ کے جا رہا تھا، عورت ہے ساتھ میں اس کو سوار کرے، چوک پہ بیٹھے ہوئے لوگ کمنٹس کرنے لگے بیوی کا غلام جا رہا ہے، عورت کا غلام ہے، عورت کو بٹھایا خود چل کے جا رہا ہے۔ اس کو بات بری لگی، عورت کو اٹھایا خود بیٹھ کے جانے لگا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے دیکھا اور کہا ظالم آدمی ہے، عورت کو چلا رہا ہے خود بیٹھا ہوا ہے، خود بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ اتر گیا، کہا کہ نہیں چلو کوئی نہیں بیٹھے گا، دونوں چل کے جاتے ہیں۔ تیسری جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کتنے بیوقوف ہیں، سواری ہے پھر بھی چل کے جا رہے ہیں، سواری ہے ساتھ میں لیکن پھر بھی پیدل جا رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا اب ایک ہی چیز باقی رہتی، گدھے کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اب کیا بچا؟ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے لاسٹ چیز بچی، گدھے کو اٹھا لو۔ یہی حالت ہو جاتی ہے، جو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں انہیں اخیر میں گدھا اٹھانا پڑ جائے گا، اخیر میں گدھا اٹھانا پڑ جائے گا۔ اس لیے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی نہ دیکھو، اس کو راضی نہ کرو۔ بریلی کے امام نے یہ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تمہارے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پیوند لگا ہوا ہو، بال الجھے ہوئے ہوں، لیکن رسول کے لیے جیتے تھے، وہ رسول پاک کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کا جسم فلاں ہے۔ حضرت صہیب رومی یہ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے، ان کے ماں باپ کافر تھے، ان کو کہا تھا کہ ہم پورے مال سے تمہیں آگ کر دیں گے، انہوں نے کہا مال پورا لے لو۔ باپ نے گنڈوں کو لگایا، یہ جب مدینے جائے گا اس کو مارنا۔ گنڈے آئے، بیچ راستے میں بہت مارا، ان کی آنکھ پھٹ گئی، ناک پھٹ گئی، گھٹنے ٹوٹ گئے، لیکن پھر بھی وہ واپس مکہ جانا نہیں چاہتے تھے، مدینہ آنا چاہتے تھے ہجرت کر کے۔ جوانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ ماں جو سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرتی ہے، ماں نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ صہیب تیرے جسم پہ جو کپڑے ہیں نا وہ ہمارے کمائی کے، ہمارے پیسوں کے، وہ کھول کے دے دے۔ انہوں نے کپڑے بھی کھول کے دے دیے، ٹاٹ گونی کا لباس اوڑھ لیا، کانٹے لگا لیے، اور ایسے ہی چل کر کے مدینے آئے۔